کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی دعا بہت دل سے مانگی ہو لیکن وہ قبول نہ ہوئی ہو؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس دعا کو ہم نامنظور سمجھتے ہیں اس کی اصل تقدیر کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر دلوں میں مایوسی اور کبھی کبھی شک بھی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جس سے ہم نامنظوری سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک بہت بڑی رحمت کا دروازہ ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس مسئلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں اور ایمان کے اس خوبصورت سفر پر نکلتے ہیں جہاں ہر دعا کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص منزل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دعا آخر ہے کیا؟ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں جو ہم بول دیتے ہیں، نہیں، یہ تو روح کی آواز ہے، خدا سے سیدھی بات چیت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی ساری کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور پوری امید کے ساتھ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، لیکن جب سامنے سے خاموشی محسوس ہو تو دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ آج ہم اسی خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، اور یہیں پر ایک بہت حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی بھی سچے دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آگے 3 ممکنہ راستے کھل جاتے ہیں۔ تو وہ 3 راستے کون سے ہیں؟ پہلا، جو مانگا اس سے کچھ بہتر مل گیا۔ دوسرا، اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت ٹل گئی۔ اور تیسرا، وہ دعا آخرت کے لیے ایک خزانے کی طرح جمع ہو گئی۔ چلیں ان تینوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا راستہ، ایک بہتر متبادل۔ ذرا سوچئے، کسی نے ایک نوکری کے لیے بہت دعا کی، وہ نہیں ملی، دل ٹوٹ گیا، لیکن کچھ مہینوں بعد اسے اس سے کہیں بہتر موقع مل گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے اصل میں اچھا کیا ہے، بھلے ہی ہمیں وہ فوراً نظر نہ آئے۔ اب آتے ہیں دوسرے راستے پر، جو شاید سب سے زیادہ پر اسرار اور دلچسپ ہے۔ کبھی کبھی ہماری دعا قبول ہو کر کسی ایسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے جس کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا۔ یہ دعا ایک ڈھال بن کر ہمیں کسی انجانے خطرے سے بچا لیتی ہے۔ اسے ایک غیبی تبادلہ سمجھیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی چیز مانگی اور اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ یہ وہ رحمت ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ اور اب تیسرا اور آخری راستہ، جو شاید ہماری پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جب کوئی دعا دنیا میں ان 2 طریقوں سے قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو وہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ آخرت کے لیے ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں محفوظ کر لی جاتی ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کا تصور کریں۔ یہ خیال تو دنیا کی ہر ناکامی اور ہر نامرادی کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو چیز ہمیں محرومی لگی، وہ آخرت میں سب سے بڑی کامیابی بن سکتی ہے۔ اچھا، ان تینوں راستوں کے پیچھے ایک ہی اصول کام کر رہا ہے، ایک ہی طاقت ہے جو ان سب کو جوڑتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی حکمت۔ حکمت یعنی خدائی دانائی۔ یہ اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ، ہر منصوبہ بہترین ہے، بھلے ہی وہ ہماری چھوٹی سی سمجھ سے باہر ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک بچہ ڈاکٹر کی کڑوی دوا کو برا سمجھتا ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اسی میں اس کی شفا ہے۔ یہاں آ کر انسان اور اللہ کے دیکھنے کے انداز کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ ہم صرف آج کو دیکھتے ہیں، اسی لمحے کو، جبکہ اللہ کی نظر پوری تصویر پر ہوتی ہے، ماضی، حال اور آنے والا کل۔ اس لیے جسے ہم انکار سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک بڑے اور بہتر منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں آئیے نامنظور دعا کے اس خیال کو ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک سچے دل سے نکلی دعا کا انجام ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، وہ یا تو دنیاوی نعمت بن جاتی ہے، یا کسی مصیبت سے حفاظت، یا پھر آخرت کا ایک ایسا خزانہ جس کا کوئی مول نہیں۔ مطلب بالکل صاف ہے، کوئی بھی سچی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہر پکار سنی جاتی ہے اور ہر پکار کا جواب بہترین طریقے سے دیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ طریقہ ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر دعا ان 3 میں سے کسی ایک راستے پر ضرور جاتی ہے تو کیا پھر واقعی کوئی دعا کبھی نامنظور ہوتی ہے؟ شاید جواب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور امید سے بھرا ہوا ہے۔